اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب خاموشی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاموشی سلامتی ہے اور یہی اصل ہے، اور جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی تو ایسی صورت میں خاموشی ندامت ہے، بس واجب یہ ہے کہ شریعت اور امر و نہی کا اعتبار کرے۔ اپنے وقت میں خاموشی مردوں کی صفت ہے، جس طرح اپنے مقامات پر بولنا عمدہ خصلتوں میں سے ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ خاموشی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے آداب میں سے ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اور اللہ نے جنوں کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، اور ارشاد خداوندی ہے، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ وہ شخص جو جھوٹ اور غیبت سے بچنے کی خاطر خاموش رہتا ہے، اور وہ جو دبدبے والے بادشاہ کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے، دونوں میں کس قدر فرق ہے؟ اس معنی میں یہ اشعار کہے گئے ہیں، جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو مجھے جو کچھ کہنا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اور بڑی کوشش سے گفتگو کے دلائل کو مضبوط بناتا ہوں، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو میں ان دلائل کو بھول جاتا ہوں، اور جو کچھ کہتا ہوں وہ غیر ممکن باتیں ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا، اے لیلا میری بہت سی اہم حاجات ہیں، لیکن جب میں تم لوگوں کے پاس آتا ہوں تو اے لیلا مجھے معلوم نہیں کہ وہ حاجات کیا تھیں۔ اور یہ شعر بھی پڑھا، اے محبوب تجھ سے کہنے کی کتنی ہی باتیں ہیں، لیکن جب تمہاری ملاقات پر قادر ہوتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے، میں دیکھتا ہوں کہ جوان مرد کو کلام اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن خاموش رہنے والے کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ کتنی ہی باتیں موت کا سبب بنتی ہیں، اور بہت سے بولنے والے بولنے کے بعد چاہتے ہیں کہ کاش وہ خاموش رہتے۔ خاموشی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہر کی خاموشی، نمبر 2 باطنی اور قلبی خاموشی۔ بس توکل کرنے والا رزق کا تقاضا کرنے سے خاموش رہتا ہے، اور عارف کا دل اللہ کے کلام کی موافقت کی خاطر خاموش رہتا ہے۔ بس یہ متوکل اللہ کی عنایات پر مکمل اعتماد رکھتا ہے، اور وہ اس کے تمام احکامات پر قناعت کرتا ہے۔ اس معنی میں یہ شعر کہا گیا ہے، محبوب کی گردشیں تجھ پر چلتی رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود تمہارے اصرار کے غم سر جھکائے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات فی البدی کہنے کی حیرانی خاموشی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ جب اچانک کشف ہو تو اس وقت تمام زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اس وقت کوئی بیان اور گفتگو نہیں ہوتی، اور تمام شواہد مٹ جاتے ہیں، بس علم ہوتا ہے نہ حس۔ ارشاد خداوندی ہے، جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو،
پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ ارباب مجاہدہ خاموشی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو کلام کی آفات کا علم ہے، پھر اس کلام میں نفس کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور نفس مدح کا اظہار چاہتا ہے، اور وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں خوش کلامی کے ذریعے امتیازی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفات ہیں جو مخلوق کی آفات میں شمار ہوتی ہیں۔ خاموشی ریاضت کرنے والے صوفیہ کی صفات میں سے ہے، نیز مقام و مرتبہ حاصل کرنے اور تہذیب اخلاق کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ گوشہ نشینی سے پہلے 1 سال خاموش رہے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں بیٹھنے کا عزم کیا، کیونکہ آپ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ اپنے ہم عصر علماء میں بیٹھے رہتے اور کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کرتے۔ جب 1 سال تک اپنی اس عادت کو پختہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت گھر میں بیٹھ گئے اور گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب کوئی تحریر لکھتے اور اس کے الفاظ آپ کو اچھے معلوم ہوتے تو اسے پھاڑ دیتے تاکہ تکبر پیدا نہ ہو۔ خاموشی کے بارے صوفیہ کے ارشادات۔ حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب تمہیں اپنا کلام پسند آئے تو خاموش رہو، اور جب خاموشی پسند آئے تو کلام کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے خاموشی درست نہیں حتیٰ کہ وہ خلوت کو پسند کرے، اور توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک خاموشی اختیار نہ کرے۔ حضرت ابو بکر فارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خاموشی کو اپنا وطن یعنی عادت نہ بنائے وہ خاموشی کے باوجود بیکار کام کر رہا ہے، اور خاموشی زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دل اور اعضاء کی خاموشی بھی ضروری ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا جو شخص خاموشی کو غنیمت نہیں جانتا جب وہ گفتگو کرتا ہے تو لغو گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ممشاد دنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دانا لوگ خاموشی اور غور و فکر کے ذریعے دانائی یعنی حکمت کے وارث ہوئے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر فارسی رحمت اللہ علیہ سے راز کی خاموشی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ماضی اور مستقبل کی باتوں میں مشغولیت کو ترک کرنا۔ حضرت ابو بکر فارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ صرف بامقصد اور ضروری باتیں کرتا ہے تو وہ خاموشی کی تعریف میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لوگوں سے کلام کم کرو اور اللہ سے کلام زیادہ کرو، شاید تمہارا دل اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اپنے نفس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اپنی زبان پر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زبان سے بھر کر کوئی چیز زیادہ دیر تک قید میں رکھنے کی مستحق نہیں۔ حضرت علی بن بکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کے 2 دروازے بنائے ہیں اور زبان کے 4 دروازے بنائے ہیں، دونوں ہونٹ اس کے 2 چوکھٹ ہیں اور دانت بھی 2 چوکھٹ ہیں، یعنی زبان پر قابو پانا مشکل کام ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ مبارک میں کئی سال تک پتھر رکھتے تھے تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام کم ہو جائے۔ مرتے دم تک کلام نہ کیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت کلام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں غیب سے آواز آئی جس میں کہا گیا کہ آپ نے بہت عمدہ کلام کیا ہے، اب خاموش رہنا باقی رہ گیا، بس اچھی طرح خاموش رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے بعد مرتے دم تک گفتگو نہ کی اور اسی حالت میں تقریباً 1 ہفتہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ خاموشی کے اسباب۔ نمبر 1،
बाज़ औक़ात गुफ्तगू करने वाले को बतौर सज़ा खामोशी का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि उसने किसी बात में बेअदबी की होती है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जब अपने हल्का में बैठते और शागिर्द सवाल न करते तो आप ये आयत पढ़ते, और बात पड़ चुकी उन पर उनके जुल्म के सबब, तो वो अब कुछ नहीं बोलते। नंबर 2, और पास औकात मुतकल्लिम पर खामोशी वाजिब हो जाती है, क्योंकि कौम में उससे बेहतर कलाम करने वाला मौजूद होता है। बुजुर्ग की मौजूदगी में कलाम ना करना। हजरत इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हजरत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत याहया बिन मास रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान दोस्ती थी। दोनों एक शहर में इकट्ठे हुए तो हजरत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत याहया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर ना हुए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, यही सही है। लोग उनसे इसरार करते रहे, हत्ता कि एक दिन उनकी मजलिस में हाजिर हुए और एक कोने में बैठ गए। हजरत याहया बिन मास रहमतुल्लाह अलैह को उनके आने की खबर ना हुई। जब हजरत याहया रहमतुल्लाह अलैह ने गुफ्तगू शुरू की तो खामोश हो गए और फरमाया, यहां कोई शख्स मौजूद है जो मुझसे ज्यादा कलाम करने का हकदार है, और वो बोल ना सके। हजरत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरा उनकी मजलिस में हाजिर ना होना ज्यादा मुनासिब है। बाज औकात कलाम करने वाला हाजरीन में से किसी में पाई जाने वाली खराबी की वजह से खामोश रहता है, यानी वहां कोई ऐसा शख्स होता है जो इस गुफ्तगू को सुनने का अहल नहीं होता। बस अल्लाह गैरत के तौर पर और उसके कलाम को नाअहल लोगों से बचाने के लिए उसकी जुबान को महफूज रखता है। नंबर 4, बाज़ औक़ात मुतकल्लिम के खामोश रहने की वजह यह होती है कि अल्लाह के इल्म में बाज़ हाज़रीन की हालत ऐसी होती है कि अगर वो ये कलाम सुन लें तो वो उनके लिए फितने का बायस होता है, या वो शख्स ये समझता है कि ये उसका वक्त है, हालांकि ऐसा नहीं होता, या वो अपने नफ्स के जिम्मा ऐसी बात लगाता है जिसकी ताकत नहीं रखता, तो अल्लाह उस पर रहमत फरमाता है कि उसकी समात को उस कलाम से महफूज रखता है, या उसको बचाने के लिए या गलती से महफूज रखने के लिए ऐसा होता है। नंबर 5, उस तरीके के मशाइख फरमाते हैं, बाज़ औक़ात मुतकल्लिम की खामोशी इसलिए होती है कि वहां कुछ जिन हाजिर होते हैं जो उसकी समात के अहल नहीं होते, क्योंकि सूफिया कराम की मजालिस जिन्नों की जमात की हाजिरी से खाली नहीं होती। सूफिया की मजालिस में जिन्नों का आना। हजरत उस्ताज अबूल दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं एक मर्तबा मुकाम मरो में बीमार पड़ गया तो मुझे नेशापुर की तरफ वापसी की ख्वाहिश हुई। मैंने ख्वाब में देखा कोई कहने वाला मुझसे कहता है, तुम्हारे लिए इस शहर से निकलना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिन्नों की एक जमात को तुम्हारा कलाम पसंद आ गया है, वो तुम्हारी मजलिस में हाजिर होते हैं, लिहाजा उनके लिए तुम्हें यहां ठहरना होगा। किसी दाना ने कहा है कि इंसान के लिए एक जबान, 2 आंखें और 2 कान पैदा किए गए हैं ताकि वो कलाम के मुकाबले में ज्यादा सुने और देखे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को एक दावत में बुलाया गया। जब वो तशरीफ फरमा हुए तो लोग गीबत में मशगूल हो गए। उन्होंने फरमाया, हमारे यहां गोश्त रोटी के बाद खाया जाता है और तुमने गोश्त खाने के साथ आगाज किया है। उन्होंने अल्लाह के इस कौल की तरफ इशारा फरमाया, क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। उनमें से बास हजरात ने फरमाया, खामोशी बुर्दबारी की जुबान है, और उनमें से बास ने फरमाया, तुम खामोशी सीखो जिस तरह कलाम सीखते हो। अगर कलाम तुम्हारी रहनुमाई करता है तो खामोशी तुम्हें हलाकत से बचाती है। कहा गया है कि जुबान की पाकीज़गी उसकी खामोशी है। कहा गया है कि जुबान की मिसाल दरिंदे की है, अगर तुम उसको बांध कर ना रखो तो वो तुम पर हमला आवर होगा। खामोशी अफसल या कलाम करना। हजरत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि वली के लिए 2 हालतों में से कौन सी हालत अफसल है, खामोशी या गुफ्तगू। उन्होंने फरमाया,
اگر بولنے والے کو علم ہو کہ بولنے کی آفت کیا ہے تو اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر خاموشی اختیار کر سکے تو وہ خاموش رہے، اور اگر خاموش رہنے والے کو علم ہو کہ خاموشی کی آفت کیا ہے تو وہ اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سے دگنی عمر کا سوال کرے، حتیٰ کہ وہ کلام کرے۔ عوام اور خواص کی خاموشی۔ کہا گیا ہے کہ عوام کی خاموشی ان کی زبانوں کے ساتھ ہوتی ہے، عارفین کی خاموشی ان کے دلوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبین کی خاموشی باطنی خیالات کی حفاظت کی صورت میں ہوتی ہے۔ کسی صوفی سے کہا گیا کہ بولو، اس نے کہا میری زبان ہی نہیں کہ میں بولوں۔ ان سے کہا گیا سنیے، انہوں نے کہا مجھ میں سننے کی جگہ ہی نہیں کہ میں سنوں، یعنی میرے اعضاء اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک صوفی نے کہا میں 30 سال اس طرح رہا کہ میری زبان جو کچھ سنتی دل کی طرف سے سنتی، پھر میں 30 سال اس طرح رہا کہ میرا دل جو کچھ سنتا زبان کی طرف سے سنتا۔ ایک اور صوفی نے کہا اگر تم اپنی زبان کو بھی بند کر دو تو دل کے کلام سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے، اور اگر تمہاری ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو جائیں پھر بھی تم دل کی گفتگو سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے، اور تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو تمہاری روح تم سے کلام نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اسرار کو چھپانے والی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جاہل کی زبان اس کی موت کی چابی ہے۔ کسی نے کہا محب جب خاموش رہتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے، اور عارف جب خاموش رہتا ہے تو اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں سے شمار کرتا ہے اس کا کلام کم ہوتا ہے، البتہ وہ ضرورت کے مطابق کلام کرتا ہے۔ باب خوف کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں چلا جائے، اور ایسا ناممکن ہے، اور اللہ کے راستے میں پہنچنے والی غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے نتنوں میں اکٹھے نہیں ہوتے، یعنی مجاہد جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، یعنی قیامت کا ہولناک منظر۔ خوف کب ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، کیونکہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو جائے یا کوئی محبوب چیز چلی نہ جائے، اور یہ بات اسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو مستقبل میں حاصل ہوگی، اور جو چیز فی الحال موجود ہو اس کے ساتھ خوف کا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے خوف یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب کا ڈر ہو، اور اللہ نے بندوں پر لازم کیا کہ وہ اس سے ڈریں۔ ارشاد خداوندی ہے اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ خشیت علم کی شرط سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور ہیبت معرفت کی شرط سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ خوف کے بارے اقوال صوفیہ۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف اللہ کا کوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے دروازے سے بتکے ہوئے لوگوں کو سیدھا کرتا ہے۔ حضرت ابو القاسم حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 رہبت، نمبر 2 خشیت۔ رہبت والا جب ڈرتا ہے تو بھاگنے کے ذریعے پناہ اختیار کرتا ہے، اور صاحب خشیت اپنے رب کے ہاں پناہ اختیار کرتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں راہبہ اور ہرابہ کو ایک قرار دینا بھی صحیح ہے،
जिस तरह जाजाबा और जाबाजा एक ही हैं, लिहाजा जब आदमी भाग जाता है तो वो अपनी ख्वाहिशात के तकाजों में खो जाता है। जिस तरह रहबानियत इख्तियार करने वाले अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, जब इल्म की लगाम उन्हें काबू में रखे और वो शरीयत का हक अदा करें, तो ये खशियत है। हजरत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ दिल का चिराग है, उसके जरिए दिल के खैर व शर को देखा जा सकता है। हजरत उस्ताद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ ये है कि तुम अपने दिल को असा और सौफा के इल्फाज के साथ ना बहलाओ। हजरत अबू उमर दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाइफ वो है जो शैतान के मुकाबले में अपने नफ्स से ज्यादा डरे। इब्ने जलाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाइफ वो है जो हर उस चीज से बेखौफ हो जो दुनिया को डराती है। कहा गया है कि खाइफ वो नहीं जो रोता है और अपनी आंखें पूछता है, खाइफ वो है जो उस चीज को छोड़ता है जिसकी वजह से अजाब का डर होता है। हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या वजह है, हमें खौफ वाले लोग नजर नहीं आते? उन्होंने फरमाया, अगर तुम खौफ रखते तो तुम्हें खौफ वाले लोग नजर आते, क्योंकि खौफ वालों को वही देखते हैं जो खुद खौफ रखते हैं। जिस औरत का बच्चा मर गया हो वही उस औरत को देखना पसंद करती है जिसका बच्चा फौत हुआ है। हजरत याह्या बिन मास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेचारा इंसान अगर जहन्नुम से इस तरह डरता जिस तरह फकर से डरता है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता। हजरत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ की इलामत हमेशा परेशान और गमगीन रहना है। हजरत अबुल कासिम हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स किसी चीज से डरता है तो उससे भागता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है वो उसकी तरफ भागता है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बंदे पर खौफ का रास्ता कब आसान होता है? उन्होंने फरमाया, जब वो अपने आप को बीमार की जगह रखता है और उस खौफ से कि बीमारी लंबी ना हो जाए हर चीज से परहेज करता है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, मोमिन का दिल मुतमईन नहीं होता और ना उसे खौफ से सुकून हासिल होता है जब तक वो जहन्नुम के पुल को अपने पीछे ना छोड़े। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ एक फरिश्ता है जो सिर्फ मुत्तकी आदमी के दिल में रहता है। हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, डरने वाले के लिए खौफ में सुकून महसूस करना ऐब है, क्योंकि ये पोशीदा बात है। हजरत वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाब है। इस जुमला में अशकाल है और इसका मानी ये है कि खौफ वाला शख्स किसी दूसरे वक्त पर नजर रखता है और अहले वक्त यानी सूफिया की निगाह मुस्तकबिल पर नहीं पड़ती और नेकोकार लोगों की नेकियां मुकर्रबीन के गुनाह शुमार होते हैं। हजरत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खौफ वाला शख्स अपने रब के अजाब से अपने रब की रहमत की तरफ भागता है। बास हजरात ने फरमाया, खौफ की इलामत हैरान की और गैबत के दरवाजे पर ठहरना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से खौफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, हर सांस के जारी होने के साथ सजा का खतरा खौफ है। हजरत अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिल से खौफ निकल गया वो दिल वीरान हो गया। हजरत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सच्चा खौफ जाहिरी और बातिनी गुनाहों से परहेज करना है। हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक लोगों के दिलों से खौफ जायल नहीं होता वो सीधे रास्ते पर रहते हैं, बस जब उनसे खौफ जायल होता है तो वो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर चीज की जीनत है और इबादत की जीनत खौफ है, और खौफ की इलामत उम्मीद को कम करना है। एक शख्स ने हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं आपको देखता हूं कि आप मौत से डरते हैं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के सामने जाना बहुत सख्त है।
موت کے بعد کے حالات سے ڈرنا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں حضرت امام ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو عافیت و شفا عطا کرے گا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ میں موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، کیا اس سے چوری کرنے والے زناکار اور شرابی مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ دیتے ہیں اور انہیں قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز خوف کو اس قدر بھڑکاتی ہے کہ وہ دل میں جاگزین ہو جاتا ہے، وہ باطن اور ظاہر کی دائمی حفاظت و نگرانی ہے۔ حضرت شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب خوف دل میں جاگزین ہو جاتا ہے تو دل میں خواہشات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے اور اس سے دنیا کی رغبت کو پھینک دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ احکام کے جاری ہونے کے متعلق علم کا نام خوف ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے جلال سے دل کی حرکت کرنے کا نام خوف ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس پر خوف کے علاوہ کوئی چیز غالب نہ ہو۔ جب دل پر امید غالب ہوتی ہے تو وہ دل کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے احمد، ان لوگوں نے خوف کے ذریعے بلندی حاصل کی، اگر وہ اسے ضائع کر دیتے تو پستی میں چلے جاتے۔ حضرت واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف اور امید نفسوں کے لیے دو لگاموں کی طرح ہیں تاکہ وہ نفوس تکبر اختیار نہ کریں۔ حضرت واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ یعنی حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے تو اس کے باطن میں امید اور خوف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرت استاذ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قول میں اشکال ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شواہد حق اسرار کو فنا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا حادثہ کے ذکر کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور خوف اور امید احکام بشریت کے احساس کی بقا کی علامات ہیں۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے سوا کسی چیز سے ڈرتا ہے یا اس کے غیر سے امید رکھتا ہے، اللہ اس پر ہر چیز کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اسے 70 پردوں کے پیچھے چھپا دیتا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ آسان پردہ شک ہے، اور جس چیز سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے وہ انجام کی فکر اور احوال میں تبدیلی کا خوف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ کتنے ہی قابل رشک لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی اور وہ برے اعمال میں بدل گئی۔ پس انس وحشت میں اور حضور غیبت میں بدل گیا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھتے تھے، تو نے زمانے کے بارے میں اچھا گمان رکھا جب وہ اچھا تھا، اور تجھے اس بری حالت کا خوف نہ رہا جسے تقدیر لاتی ہے۔ زمانے نے تجھ سے دوستی کی اور تو اس سے دھوکا کھا گیا، زمانے کی صلح کے وقت ہی تو کدورت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان اور عیسائی مریدین کا واقعہ۔ منصور بن خلف مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو آدمی ایک زمانے تک ایک مرشد کی خدمت میں اکٹھے رہے، پھر ان میں سے ایک نے سفر کیا
اور اپنے ساتھی سے جدا ہو گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر سنائی نہ دی۔ ایک مرتبہ اس کا دوسرا پیر بھائی رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے گیا ہوا تھا کہ رومیوں کی طرف سے ایک مسلح شخص نے مسلمانوں کو لڑنے کی دعوت دی۔ مسلمانوں میں سے ایک بہادر اس کے مقابلے کے لیے نکلا تو رومی نے اسے شہید کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا، اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر تیسرا نکلا تو اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کی طرف یہ صوفی نکلا اور دونوں نے تلواروں سے جنگ کی۔ رومی نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ اس کا وہی ساتھی تھا جو کئی سال تک ارادت اور عبادت میں اس کا ساتھی رہا۔ صوفی نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور بہت مال جمع ہوا۔ اس نے کہا تو کئی قراتوں کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے کہا مجھے اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس سے صوفی نے کہا ایسا نہ کرو اور واپس اپنے دین میں لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، ان لوگوں میں میرا مقام اور مال ہے، تو مجھ سے واپس چلا جا ورنہ میں تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ صوفی نے اس سے کہا یاد رکھ تو نے 3 مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اب تجھے واپس جانے میں کوئی یار نہیں ہے، بس تو واپس چلا جا، میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ بس وہ شخص پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس ہوا اور صوفی نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ شخص بے شمار مجاہدات اور ریاضات کی مشقت برداشت کرنے کے بعد عیسائیت پر مرا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف۔ کہا گیا ہے کہ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک عرصہ تک روتے رہے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور پوچھا کہ تم دونوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اسی طرح ہونا چاہیے، تمہیں میری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دھوکہ نہ کھانا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں دن میں اپنی ناک کو کئی مرتبہ دیکھتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں سیاہ نہ ہو گئی ہو، کیونکہ مجھے عذاب الہی کا ڈر ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 40 سال سے میں اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ میری طرف ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کسی نیک جگہ پر دھوکہ نہ کھا، جنت سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گزری جو گزری اور کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھا۔ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا طویل عبادت کے بعد ہوا۔ کثرت علم سے دھوکہ نہ کھا۔ بلعام بن باور اس میں عازم اچھی طرح جانتا تھا، تو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور صالحین کے دیدار سے بھی دھوکہ نہ کھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار اور دشمن آپ کے دیدار سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور فرمایا میں نے گزشتہ رات اللہ پر جرأت کرتے ہوئے جنت کا سوال کیا۔ نیک اور گناہگار کا واقعہ۔ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں میں سے ایک نیک شخص تھا۔ ایک گناہگار جو فسق و فجور میں مشہور تھا ان دونوں کے پیچھے چلا اور پھر ان سے الگ ہو کر نہایت عاجزی سے بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور اس نیک شخص نے بھی دعا مانگی اور کہا اے اللہ کل بروز قیامت مجھے اور اس گناہگار کو اکٹھا نہ کرنا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی بے شک میں نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، اس نیک شخص کو میں نے رد کر دیا اور اس مجرم کو بخش دیا۔ خوف رکھنے والے بزرگوں کے احوال۔ حضرت ذو النون مصری رحمت اللہ علیہ نے کسی عاشق سے پوچھا
کہ تمہیں مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا، جب ایک عرصہ تک مجھے اللہ کا دیدار نہ ہوا تو میں آخرت میں اس کے فراق کے خوف سے مجنون ہو گیا۔ اس سلسلے میں ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، اگر میرے والی کفیت پتھر کی ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے، تو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اسے کیسے برداشت کرے؟ کسی صوفی نے کہا کہ میں نے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی شخص کو امید کرنے والا اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ خوف کرنے والا اس امت میں نہیں دیکھا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ان کا قارورہ طبیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا، خوف نے اس شخص کا جگر کاٹ دیا ہے۔ پھر اس نے آ کر ان کی نبض دیکھی تو کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سورج غروب ہوتے وقت زرد رنگ کا کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ اسے مقام کمال سے معزول کر دیا جاتا ہے، بس وہ اپنے مقام کے ڈر سے زرد پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب مومن کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی اپنے مقام کا خوف ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مجھ پر خوف کا دروازہ کھول دے، تو اس نے کھول دیا، تو مجھے اپنی عقل کے جانے کا خوف ہوا۔ بس میں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس قدر خوف دے جس کی میں طاقت رکھ سکوں۔ اس پر خوف رک گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔